السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شروع اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو نہایت ہی مہربان رحم والا ہے۔ ناظرین، اس جاری سفر میں آج ہم حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ سنیں گے اور دیکھیں گے کہ قرآن مجید میں مختلف مقامات پر حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر آیا ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورہ بقرہ میں، اور جس وقت تیرے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ بے شک میں زمین میں اپنا ایک نائب بنانے والا ہوں، تو فرشتوں نے عرض کیا، اے ہمارے رب، کیا تو ایسے شخص کو نائب بنائے گا جو زمین میں فساد کرے گا اور خون ریزی کرے گا؟ حالانکہ ہم تیری حمد کے ساتھ ساتھ تیری خوبی اور پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ ناظرین، سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ جس وقت یعنی ہمارے خالق، ہمارے مالک، ہمارے پروردگار نے جب فرشتوں سے کہا، فرشتوں سے فرمایا بے شک میں زمین میں اپنا ایک نائب بنانے والا ہوں، تو یہ سن کر فرشتوں نے عرض کیا، اے اللہ، اے ہمارے رب، کیا تو ایک ایسے شخص کو نائب بنائے گا جو زمین میں فساد پھیلانے والا ہے، جو زمین میں خون ریزی کرے گا؟ حالانکہ ہم تیری حمد کے ساتھ تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ تو فرشتوں سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ بے شک ناظرین، جو اللہ تعالیٰ جانتا ہے وہ ہم نہیں جانتے۔ بے شک اللہ تعالیٰ نہایت ہی علم رکھنے والا، نہایت ہی حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام دنیاوی چیزوں کے نام سکھا دیے، پھر ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا کہ مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ فرشتوں نے عرض کیا، اے اللہ، تو پاک ہے، ہمیں ان چیزوں کے نام معلوم نہیں ہے مگر جتنا تو نے ہمیں سکھا دیا، بے شک تو ہی بڑے علم والا اور بڑی حکمت والا ہے۔ ناظرین، پھر یوں ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام دنیاوی چیزوں کے نام سکھائے اور فرشتوں کو کہا کہ تم ان تمام چیزوں کا نام بتاؤ۔ تو فرشتوں نے کہا کہ اے اللہ، جتنا تو نے ہمیں علم دیا ہے، جتنا تو نے ہمیں سکھایا، ہم اس کے علاوہ کچھ نہیں جانتے، بے شک تو ہی بڑے علم والا، بڑی حکمت والا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے آدم، تم ان کو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ بس جب آدم علیہ السلام نے فرشتوں کو ان چیزوں کے نام بتلا دیے تو اللہ پاک نے فرمایا کہ میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ تحقیق میں آسمانوں اور زمینوں کے غیب جانتا ہوں، اور جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو؟ شک ناظرین، اللہ تعالیٰ تمام چیزوں کا علم رکھنے والا ہے، چاہے وہ چیزیں ہم ظاہر کریں، چاہے وہ چیزیں ہم چھپا دیں، پروردگار تمام چیزوں کا علم رکھنے والا ہے۔ ناظرین، اب ہے ابلیس کا سجدے سے انکار، اور جب اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو سب فرشتوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے انکار کیا اور اپنے آپ کو بڑا سمجھتا تھا، وہ کافروں میں سے۔ اور ہم نے حضرت آدم سے کہہ دیا کہ تم اور تمہاری بیوی بہشت میں جا ٹھہرو اور جہاں سے چاہو بہشت کا رزق کھاؤ، اور اس درخت کے قریب مت جانا، اگر تم اس کے قریب گئے یعنی اس سے کھایا تو ہو جاؤ گے ظالموں میں سے۔ پس شیطان نے ان دونوں کو پھسلا دیا اور اس جنت سے جس میں وہ تھے نکال کر چھوڑا۔ پھر ہم نے ان کو حکم دیا کہ اس بہشت سے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تم کو زمین میں ایک مقرر وقت تک رہنا ہے اور فائدہ اٹھانا ہے۔ بس آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند دعائیں، کلمات سیکھ لیے، اللہ نے ان کی غلطیوں کو معاف فرما دیا، اور اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ بے شک ناظرین، ہمارا خالق، ہمارا مالک، ہمارا پروردگار نہایت ہی رحم والا ہے، معاف کرنے والا ہے۔ ہم نے کہا کہ تم سب کے سب اس بہشت سے اتر جاؤ، اگر میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت آئے تو اس پر چلنا، اور جو میری ہدایت پر چلیں گے تو ان پر کوئی ڈر نہیں ہوگا اور وہ نہ غمگین ہوں گے، اور جو لوگ میری نافرمانی کریں گے اور میری آیات کو جھٹلائیں گے وہ دوزخ میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور اللہ عز و جل نے فرمایا، بے شک
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آدم علیہ السلام کی طرح ہے۔ اللہ نے اس کو مٹی سے پیدا کیا، پھر اس کو کہا کہ آدم ہو جا، بس وہ آدم ہو گیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے لوگو اپنے رب سے ڈرتے رہو، جس رب نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا اور اس سے اس کی بیوی پیدا کی، اور ان دونوں یعنی آدم اور حوا سے بہت سی مرد اور عورتیں پھیلا دی، اور اس اللہ سے ڈرتے رہو جس کے وسط کے ساتھ تم آپس میں ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، اور رشتے ناطے توڑنے سے بچو، اللہ تم پر نگہبان ہے۔ اے لوگو تحقیق ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تم میں قومیں اور خاندان بنا دیے تاکہ آپس میں ایک دوسرے کو پہچان سکو، بے شک تم میں سے اللہ کے نزدیک زیادہ معزز اور مکرم وہ ہے جو تم میں سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ اللہ وہ ہے جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا، پھر اس سے اس کی بیوی بنائی تاکہ وہ اس کے ذریعے سے سکون حاصل کرے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچتی ہے۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو کیسا لگا۔